جن صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان کیا کریں کہ دونوں فیوچر میں دوستوں اور بھائیوں کی طرح رہیں اور اس طرح کے ناخوشگوار واقعات سامنے نہ آئیں؟ ہمیں صرف زیب ہی یہ دیتا ہے صافی صاحب کہ ہم دوستوں اور بھائیوں کی طرح رہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ زیب نہیں دیتا۔ یہ جو ہمارے درمیان دراڑے ہیں، دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، 46 ایئرز آف وار، افغان بھی خون میں نہائے ہوئے ہیں اور ہم بھی خون سے لت پت ہیں۔ ہم ایسا خمیازہ بھگت رہے ہیں جو ہم نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ یو ایس ایس آر کا افغانستان میں آنا ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، 9/11 کا ہو جانا ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہم نے خمیازہ بھگتا ہے۔ افغانستان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ افغانستان کی وجہ سے ہم پہ کیا کیا مشکلات آئی ہیں۔ ہم دونوں سائڈز کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جنگ میں کوئی دیر آر نو لو سٹوریز۔ تو ابھی یہ جو جنگ ہے یہ ہم آپس میں ہی، جو لڑنے والے تھے وہ جا چکے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں، یہ کیسے ہے؟ اور دونوں سائڈوں پہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، دور اندیشی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور ہمیں قریب آنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو محترم سمجھنا چاہیے۔ یہ کیونکہ میں یہ غصے والی باتوں میں غصے سے راستہ نہیں نکلتا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے ہمارے درد کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ صبر ہمارا ختم ہو چکا ہوا ہے، تو یہ اگر جہاد کو اس طریقے سے ہمارے خلاف ختم کر دیں، اور یہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہمارے درمیان کیا رکاوٹیں۔ دیکھیے افغانستان آپ کی ریڈی مارکیٹ ہے، سارا پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ آپ کا جا سکتا ہے، اور جو کچھ پاکستان بناتا ہے افغانستان کنزیوم کر سکتا ہے۔ جو کچھ افغانستان میں ہے وہ سارا کچھ پاکستان لے سکتا ہے، ہماری اتنی کیپیسٹی ہے۔ دیکھیے کہ ہم اپنے بارڈر کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل زونز بنا سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہم معاونت میڈیکل میں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشن میں ہم ان کو کر سکتے ہیں۔ یہ اگر برج بن جائے تو آپ دیکھیے کہ ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اس کے بعد ہم رشیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اور اس طریقے سے افغانستان پاکستان مل کے میسو ٹریڈ کوریڈور بن جائیں، اور اس کو مڈل ایسٹ اور افریقہ تک لے جائیں۔ اسی طریقے سے جو جتنی انرجی ہے، جو باقی منصوبے جو ابھی کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے، وہ سارے آئیں تھرو افغانستان آئیں، پاکستان آئیں، مل جل کے اس انرجی کو بھی یوز کریں، جو ہمارا مائن اینڈ منرل ہے اس کو مل جل کے کریں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے۔ وی ول بی میرا مطلب ہے جیسے وہ ہارٹ آف ایشیا جو وہ علامہ اقبال نے کہا ہوا ہے نا افغانستان کا، تو یہ وہ ہو جائے گا، کارآمد ہوگا۔ افغانستان کے لوگ، افغانستان کے جو سینکڑے ہوئے لوگ جنہوں نے آج تک امن نہیں دیکھا، صرف جنگیں ہی دیکھی ہیں، وہ بھی امن کو دیکھیں گے۔ تو ہم افغانستان کی بے تحاشا مدد کر سکتے ہیں، افغانستان ہماری بے تحاشا مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ایسے بھی ہے کہ ایک تو جہاد کا راستہ ختم ہو جائے گا، پھر انڈیا جو ان کو ہائیڈ گنز کے طور پہ اگر ان کو استعمال کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، انڈیا نلیفائی ہو جائے گا، اور ہمارا یہ جو سائیڈ ہے یہ بھی سیکیور ہو جائے گی، اور ہم ایک ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں وی ہیو اے گریٹ فیوچر، اور لیکن اس طرف سوچنا چاہیے دونوں سائڈوں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہم پہ الزام لگتا رہا کہ ہم افغان طالبان کو سینکچوریز ہم نے دی ہوئی ہے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم کرزئی اور اشرف غنی کو کہتے تھے کہ بھئی اگر ہماری طرف سے آ بھی رہے ہیں تو کابل تک یہ کیسے پہنچتے ہیں، ادھر تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب طالبان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں ہیں اور ہمارے ہاں نہیں ہیں،
تو ان کے اس موقف کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ اسی لیے یہ میں آپ کو موقف دے رہا ہوں کہ جب ایک فتویٰ دیں گے نا کہ پاکستان کے خلاف ابھی جہاد جائز نہیں ہے، تو جو جدھر جدھر ہوگا وہ رک جائے گا. تو کیونکہ اس میں بڑے لکوناز رہ جاتے ہیں کہ وہ سمپلی کہہ دیتے ہیں یہ سارے آپ کی طرف چلے گئے، ہماری طرف تو ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ کا اندرونی معاملہ بن گیا ہوا ہے. تو اصل میں ٹی ٹی پی ان کا حصہ ہے اور ان کا ذیلی ایک برانچ ہے، وہ اس کو روک دیں. جدھر جدھر بھی ہیں وہ کام رک جائے گا، اور پھر جب وہ کام رک جائے گا اور ادھر کے پی جو اتنی دیر سے لڑ رہا ہے اور زخمی ہیں، ادھر مل جل کے ابھی جو نئی حکومت آئی ہے، کور کمانڈر جو مل کے، میرا مطلب ہے کور کمانڈر ملٹری سائڈ کو سنبھالیں، سی ایم جو ہیں وہ لوگوں کو سنبھالیں، تاکہ ان میں ویکیومز جہاں پہ کوئی آ کے چھپ سکتا ہے وہ ختم ہوں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے جو فاٹا ریفارمز جو ہیں اس کے سارے بجٹس وغیرہ ان کو دیں تاکہ ہم کے پی کو امپروو کریں اور سکھ کا سانس لیں. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب، پچھلی مرتبہ عجیب اتفاق تھا کہ جس دن ہم نے پروگرام کیا تو اسی دن انڈیا کے ساتھ جنگ بندی ہو گئی، اور آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ایک روز پہلے پاکستان اور افغانستان کی جنگ بندی ہو گئی ہے. تو یہ بتائیے کہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ جنگ چھڑنے کا کوئی امکان ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا ملنا اچھا شگون ہے. ہاں، ابھی تک تو اچھا ثابت ہوا ہے، اللہ کرے آگے بھی اچھا ثابت ہو. ہاں دیکھیے، پچھلے دنوں انڈیا نے بہت اپنے چیفز کے ذریعے کوریوگراف کیے اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس، اور پھر سے ایک جو ہے نا وار ہسٹیریا کریٹ کیا، اور اس طرح کی سگنلنگ کی کہ ایز اف جو ہے جو سندور جو ہالٹ ہوا ہے وہ پھر سے چل پڑے گا. میرے خیال میں انڈیا نے پہلے بھی ہمارے ساتھ الجھ کے بہت غلطی کی. ان کو چند ایک غلط فہمیاں تھیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہم پہ حاوی ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکے. انہوں نے اپنی عزت، اپنی ساکھ داؤ پہ لگا دی. تو ہم ان پہ بہت کچھ ثابت کر چکے ہیں، بیکاز جب ان کے طیارے گرے تھے نا 6-7 کی رات کو، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم اس ایئر فورس کے ساتھ پاکستان کی ایئر فورس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. تو وہ پچھلے علاقوں میں ایئر فورس کو لے گئے، اور انڈیا ہمارے لیے چٹیل میدان تھا. ہم نے ایئر سپیریورٹی کریٹ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ایج ہے ان پہ. تو اب وہ باتیں ضرور کر سکتے ہیں اور تل ملا سکتے ہیں، لیکن جنگ اسٹریٹجیکلی تھنکنگ میں جو ہے ان کو بفٹ نہیں کرتی، کیونکہ جنگ آپ ہارنے کے لیے نہیں انیشیٹ کرتے، آپ جنگ اس وقت کرتے ہیں when you can win. تو اگر there is no winning involved between two nuclear states، تو اب اسٹریٹجیکلی تو بالکل بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہمارے ساتھ نہیں جنگ کر سکتا. لیکن ایک زخم خوردہ، شکست خوردہ ذہنیت، اور پھر پولیٹیکل سروائیول، اور یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ پولیٹیکل سروائیول کرتے 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 کہیں پھر سے انڈیا کی وہ عزت اور ساکھ داؤ پہ نہ لگا دیں ہمارے ساتھ. صرف اس کی احتیاط کرنی ہے، گہری نظر رکھنی ہے، جو کہ رکھے ہوئے ہیں ہمارے لوگ، اور بہت چوکس. بہت آپ دیکھیے کہ آپ نے چیف کی تقریر سنی ہے، کوئی انسرٹن ٹرمز نہیں چھوڑی انہوں نے، بالکل کلیئرلی انہوں نے بتا دیا. اور جو وہ کوریوگراف کر کے وہ سارے چیف باری باری بول رہے تھے،
تو ہم اس طریقے سے نہیں کرتے. تو چیف نے ایک دفعہ بڑا کلیئر میسیج دے دیا ہے اور ان کو نہیں اور بھی بہت ساروں کو وہ میسیج دے دیا ہے. تو میرے خیال میں انڈیا کو ہمارا رخ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ جب تک وہ شکست اپنے زخم جو چاٹ کے تھوڑے سیدھے سودھے نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک ہمیں گہری نظر رکھنی چاہیے. ہم نے انڈیا کو اپنی جگہ دکھا دی. اچھا جن صاحب, یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے ڈیفنس میں کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ پوری مسلم دنیا جس طرح تباہ کی گئی ہے اور جس طرح ولنریبل ہو گئی ہے دنیا, مسلم ورلڈ ہماری, اور دیکھیے انہوں نے ہر ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور صرف ہم ہی بچے ہوئے. تو اگر ہم یہ قریب آ گئے ہیں تو اس میں اس کے بہت بے تحاشا ایڈوانٹیجز ہیں سعودی عربیہ کو, ہمیں اور ریجن کو اور مسلم امہ کو آن دا ہول. تو میں یہ چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ 1 منٹ ہے تو میں بس اس لیے اتنا کہوں گا کہ بے تحاشا فائدے ہیں, اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ اس طرح نہ دیکھیں کہ کیا ہم غریب ملک ان کی جا کے مدد کر سکتے ہیں, غربت کی آنکھ سے نہ دیکھیں اس کو. آپ دیکھیے کہ آپ نے پورے ریجن کو سنبھال لیا ہے اور ابھی آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں. آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی کہ آپ اس پرواز پہ ہیں, اس راستے کے مسافر ہیں جس نے بلندی کی طرف ہی جانا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارا شیب ابی طالب جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ ٹھیک کر لیں حالات, اور اس کے بعد ہمارا کیا مسئلہ رہ جاتا ہے. انڈیا کو ہم پہلے ہی سیٹ کر چکے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور پاکستان نے بس آگے ہی جانا ہے. ابھی یہاں سے آنورڈ ہمارا رائز ہی ہے انشاءاللہ تعالی.